ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم۔ گزشتہ دو آیات کی تفسیر ہو چکی ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ایسی ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں، ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے ان ڈر رکھنے والوں کے لیے، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون، جو بے دیکھی چیزوں پر ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے اللہ کی خوشنودی کے کاموں میں خرچ کرتے ہیں، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور جو اس وحی پر بھی ایمان لاتے ہیں جو آپ پر اتاری گئی اور اس پر بھی جو آپ سے پہلے اتاری گئی، وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت پر وہ مکمل یقین رکھتے ہیں، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہ ہیں وہ لوگ جو اپنے پروردگار کی طرف سے صحیح راستے پر ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ گزشتہ ھدی للمتقین تک کی تفسیر ہو چکی ہے، اور الف لام میم سے لے کر ھدی للمتقین، اس میں 3 دلائل قرآن مجید کے کلام الہی ہونے کے بھی دیے گئے یا ہو سکتے ہیں۔ ایک تو پہلی دلیل الف لام میم، یعنی اس کلام کی ابتدا حروف تہجی سے بنی ہے، اور جو لوگ اس کو کلام الہی نہیں مانتے ان کو چاہیے کہ وہ کسی کی بھی مدد لے کر اپنا کلام حروف تہجی سے شروع کر کے دکھلائے، کہ دنیا اس سے عاجز ہے، وہ حروف تہجی سے اپنا کلام شروع ہی نہیں کر سکتی، یعنی الف با تا ثا جو حروف تہجی ہے، الف لام میم، تو دنیا کا کوئی انسان بھی اس طریقے سے اپنا کلام نہیں بنا سکتا۔ دوسری دلیل یہ ہے لا ریب فیہ، کہ اس میں کسی طرح کا کوئی شبہ نہیں ہے، کہ قرآن مجید نے پچھلی امتوں کے جو واقعات بیان کیے گئے، حالانکہ وہ جس دور میں اترا ہے تو اس دور میں اس کی جو ترجمانی کی ہے، اس کو جو بیان کیا ہے، اور اسی طریقے سے آئندہ فیوچر اور مستقبل میں آنے والے حالات کی جو خبر دی ہے، ان کی سچائی کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا۔ یہ بھی اس کا ثبوت ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور اللہ تعالیٰ کا علم یہ سب سے وسیع اور ہر چیز پر حاوی ہے۔
اور تیسری دلیل ہدی للمتقین، اور اس دلیل کا تعلق مشاہدے سے ہے کہ جس کسی نے بھی کلام اللہ شریف کے ذریعے سے ہدایت پائی ہے وہ کبھی بھی یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو ہدایت دی ہے، اور لوگوں کے دلوں اور ذہنوں پر قرآن مجید کا ایک اثر بھی اسی کلام الہی کے واضح ہونے کی دلیل۔ اب آگے جو آیات میں ذکر کیا جا رہا ہے، پیچھے یہ بتلایا ہدی للمتقین کہ یہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے، تو اب وہ متقی کیسے ہوتے ہیں ان کی صفات بیان کی جا رہی۔ گویا کہ یہاں سے یہ آئینہ ہے کہ انسان اپنے سامنے اس آئینے کو رکھ کر دیکھے کہ میرے اندر یہ صفات پائی جاتی یا نہیں پائی جاتی۔ اگر میں اپنے آپ کو متقی سمجھ رہا ہوں تو یہ صفات میرے اندر ہے یا نہیں۔ تو متقیوں کا تعارف کرایا جا رہا ہے کہ متقی کیسے ہوتے ہیں۔ ہم خود بھی اس آئینے کو اپنے سامنے رکھ کر ان صفات کو دیکھیں کہ یہ صفات ہمارے اندر ہے یا نہیں۔ اگر ہے تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرے، اور اگر نہیں ہے تو دنیا کے تمام کاموں کو چھوڑ کر ہمیں اس کام کے اندر لگ جانے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ یہی کامیابی کا دار و مدار ہے۔ انسان متقی ہے تو کامیاب ہے، اگر تقویٰ نہیں ہے، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر نہیں ہے، یہ صفات نہیں ہے تو وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ پھر اس کو نہ اس کا عہدہ بچا سکتا ہے، نہ مال و دولت بچا سکتے ہیں، نہ آل اولاد بچا سکتی ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو متقی بنانے کی ہمیں سب سے پہلے فکر کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کی صفات یہاں سے ذکر کی جا رہی ہے الذین یؤمنون بالغیب، کہ وہ اندیکھی چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے متقیوں کی پہلی صفت یہ بیان کی کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ اب ایمان کس کو کہتے ہیں؟ کہ ایمان لغت میں ماننے کو کہتے ہیں، کہ مان لینا، اس کو ایمان کہتے ہیں۔ اور شریعت میں ایمان کا مطلب کیا ہے؟ کہ زبان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا آخری رسول مانا جائے، دل سے اس کا یقین کیا جائے، اور ان تمام باتوں کو حق مان کر قبول کیا جائے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہنچائی۔ یہ ایمان ہے۔ اب ایمان لانے کا فائدہ کیا ہے؟ یعنی ایمان کا فائدہ کیا ہے؟ تو ہر وہ بات جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہنچائی گئی ہے اس کی تصدیق ایمان کی شرط ہے۔ ان میں سے کسی ایک بات کا انکار کرنا یہ انسان کو دائرہ اسلام سے نکال دیتا ہے، وہ مسلمان باقی نہیں رہتا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد سے قیامت کے قائم ہونے تک ان تمام باتوں کی تصدیق کرنا ایمان کی شرط ہے، جو بغیر کسی شک و شبے کے یقینی طور پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اگر وہ حضور سے ثابت نہیں ہے یا پھر اس میں کسی طرح کا شک و شبہ ہے تو اگر انسان اس کا انکار کر رہا ہے تو وہ کافر نہیں ہوگا۔ لیکن اگر یقینی طور پر یہ بات ہے کہ یہ حضور سے ثابت ہے، اگر کوئی اس کا انکار کر رہا ہے تو وہ ایمان سے نکل جاتا ہے۔ اور ان تمام باتوں کو علمی اصطلاح میں ضروریات دین کہا جاتا ہے، یعنی یہ دین کی جو ضروری باتیں ہیں وہ اس کو کہا جاتا ہے۔ اس میں سے کسی کا انکار بھی یہ انسان کو ایمان سے نکال دیتا ہے۔ اب ضروریات دین کیا ہے؟ تو ضروریات دین میں سے اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا، اس کی ذات و صفات کو ماننا، تمام فرشتوں کو ماننا، تمام آسمانی کتابوں کو ماننا، اسی طریقے سے صحیفوں کو ماننا، تمام انبیاء علیہم السلام کو ماننا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو ماننا کہ آپ آخری نبی ہے، آخرت کے دین کو ماننا، اچھی اور بری تقدیر یہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے اس کو ماننا، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا جس کو ہم ایمان مفصل میں پڑھتے ہیں، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، کہ یہ ضروریات دین میں سے ہیں۔ ان باتوں پر ایمان لانا یہ ضروری ہے۔ اور ایمان یہ اگر انسان اچھے اعمال کرتا ہے تو ایمان بڑھتا ہے، اور اگر وہ ایمان اچھے اعمال نہیں کرتا تو اس سے ایمان گھٹتا ہے۔ لہٰذا موت تک ایمان کی حفاظت کرنے اور دنیا سے جاتے ہوئے اس کو ساتھ لے جانے کی ہمیں محنت کرنے کی سخت ضرورت ہے۔ اگر آخرت میں ایمان کا ادنا ذرہ بھی ہم ساتھ میں لے کر چلے گئے تو ہماری نجات یقینی ہے۔ ذرہ برابر بھی اگر ہم ایمان کو بچا کر لے کر چلے گئے تو اللہ تعالی ہمیں ضرور نجات دے گا، اور اگر خدا نخواستہ ذرہ برابر بھی ایمان ساتھ نہ ہوا تو ہمیشہ ہمیشہ کی ہلاکت یہ بھی یقینی ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ سے ایمان کے باقی رہنے کی دعا بھی کرنی چاہیے، اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے بھی رہنا چاہیے۔
اس لیے کہ بہت سارے گناہوں کی نحوست اپنے کرنے والے کو، یعنی بہت سے گناہ ایسے ہیں کہ وہ اپنے کرنے والے کو آخر میں ایمان کی نعمت سے محروم کر دیتی. اس لیے اپنے آپ کو گناہوں سے بھی بچانے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی اس سے حفاظت فرمائے. اور دوسری چیز یہاں پر بیان کی گئی غیب، کہ غیب کس کو کہتے ہیں، کہ غیب پر ایمان لانا. تو ہر وہ چیز جو نظروں سے چھپی ہوئی ہے اس کو غیب کہتے ہیں. اور شریعت میں کس کو کہتے ہیں، کہ غیب سے وہ عالم مراد ہے جو عقل اور حواس کے دائرے سے خارج ہے. آخرت ہے، انسان کی عقل میں آنے والی چیز نہیں ہے. جنت ہے، جہنم ہے، یہ انسان کے عقل میں آنے والی چیز نہیں ہے، اسی کو غیب کہتے ہیں. اور آج کی دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے، اور دنیا کا مطالبہ ہے، سائنس بھی کہتی ہے کہ ان چیزوں پر ایمان لائیں گے جو دیکھی ہے ہم نے اور جس کا ہم کو تجربہ ہوا ہے، ان کو تو مانیں گے، اس کے علاوہ کو نہیں مانیں گے. اور لیکن متقی وہ ہے جو پردے کے پیچھے جتنی چیزیں ان کو مانتا ہے. اور ہمارا جو پورا عقیدے کا جو سیٹ ہے، عقائد کا جو سیٹ ہے، وہ پورا کا پورا غیب کے اوپر مشتمل ہے. اللہ پر ایمان لانا، ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا. رسول پر ایمان لانا، ہم نے رسول کو نہیں دیکھا. آپ پر وحی کو نازل ہوتے ہوئے ہم نے نہیں دیکھا. کتابوں کو ماننا، جو پہلی کتابیں ہیں ان کو ماننا، حالانکہ ہم نے نہیں دیکھا. فرشتے ہیں، ہم نے نہیں دیکھا. یہ تمام کے تمام عقائد کا جو پورا سیٹ ہے وہ جو ہے وہ غیب کے اوپر مشتمل ہے. تو اس کو غیب کہتے ہیں. اور ان چیزوں کو ماننا یہ ہمارے لیے ضروری ہے. آج کی جو نئی دجالی جو تہذیب ہے وہ غیب کا مکمل انکار کرتی ہے. وہ جنت اور جہنم کو مانتے ہی نہیں ہیں، آخرت کو مانتے ہی نہیں ہیں. اور ان کا پورا جو کانسیپٹ ہے وہ مادیت کے اوپر ہے، کہ جو دکھ رہا ہے اس کو ماننا ہے. اور یہ بات یاد رکھیں کہ مادے پر انسان جتنا محنت کرتا ہے، اور 24 گھنٹے ہم دیکھیں کہ انسان مادے ہی کے پیچھے پڑا ہوا ہے، یعنی جو دکھ رہا ہے، جو اس کو نظر آ رہا ہے، وہ سب مادہ ہے، اور اسی کے پیچھے وہ پڑا رہا ہے، اور اسی کے پیچھے دنیا اس کو بھگا رہی ہے، اور انسان اس کو تیار بھی ہو جاتا ہے. اور جب یہ مادیت حد سے زیادہ زندگی کے اندر آ جاتی ہے، ایک حد تک تو یہ صحیح ہے، اس کی ضروریات ہے، لیکن جب حد سے زیادہ یہ آ جاتی ہے اور زندگی کے اندر جب یہ بیٹھ جاتی ہے تو اس کا نتیجہ انتہائی بے سکونی ہے. حالانکہ اس کو ایسا لگتا ہے کہ میرے پاس بہت اچھا بنگلہ ہے، میں بہت اچھی گاڑی میں رہ رہا ہوں، لیکن یہ مادیت اخیر میں اس کو بے سکون کر دیتی. اور کبھی کبھی تو انسان کو بے سکونی اتنی محسوس ہوتی ہے کہ وہ ٹینشن میں آ جاتا ہے اور ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے. یہ سب چیزیں کہ مادیت کا اپنے آپ کو غلام بنانے کی وجہ سے ہو جاتا ہے. اس لیے اگر اس چیز کو نکالنا ہے، اگر انسان ڈپریشن میں ہے تو اس کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ جو مادیت کا اس نے اپنی زندگی کے اندر بنا رکھا ہے، مادی زندگی کو اپنا سب کچھ بنا رکھا ہے، دھیرے دھیرے اس کو کم کرے گا. اگر وہ اس کو کم کرتا جائے گا، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ وہ جو اندر کی بے چینی ہے اور اندر کی ایک بے چینی اور اضطراب ہے، اللہ تعالیٰ اس سے اس کو سکون عطا فرمائے. تو یہ بہت خطرناک چیز ہے جو آج کے زمانے میں خاص طور سے مسلمانوں کے اندر بھی پائی جا رہی ہے، کہ مادیت کے پیچھے انسان پڑا ہوا ہے، کہ صبح سے لے کر شام تک کہ اس کا ایک ہی ہدف ہے اور ایک ہی چیز اس کے سامنے ہے کہ کس طریقے سے میری دنیا سنور جاوے. وہ کبھی بھی اپنی آخرت کے بارے میں فکر نہیں کرتا. تو اس لیے اس کو بھی بہت سوچنے کی ضرورت ہے. اب دوسری چیز کہ غیب دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک تو وہ غیب ہے کہ جو صرف اس کا علم اللہ تعالیٰ ہی کو ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُ. اور اللہ تعالیٰ کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں، چابیاں ہیں، جن کو اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. یہ غیب خاصہ خداوندی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے. اور دوسری قسم وہ ہے جن کی خبر انبیاء علیہم الصلاۃ کے ذریعے سے انسانوں کو دی گئی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات، اس کی صفات، قیامت کا دن وغیرہ وغیرہ. تو یہ تمام چیزوں کو جاننا یہ ہمارے لیے ضروری ہے. اور غیب پر ایمان رکھنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ کہ فائدہ یہ ہوگا کہ انسان گمراہی سے بچ جائے گا. انسان گمراہی سے بچ جائے گا، کیونکہ اس کے عقل و حواس کے دائرے سے باہر جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ان کی تفصیلات اور حقیقتوں پر از خود کوئی رائے قائم نہیں کر سکتا. یعنی انسان کی جو سمجھ میں نہیں آتا، جیسے جنت ہے، جہنم ہے، آخرت ہے، وہ انسان کے سمجھ میں ہی آنے والی چیز نہیں ہے. تو اب اگر اس کو وہ مان لیتا ہے تو اب اس میں وہ نہیں پڑے گا، اور اگر اس کو مانتا نہیں ہے، غیب کو نہیں مانتا، تو پھر وہ اپنے اعتبار سے الجھے گا اور الجھ کر وہ گمراہ ہو جائے. اس لیے اس کو ماننے کا یہ ایک تو یہ فائدہ ہے. آگے یہ تو ایک
ایمان والوں کی ایک صفت ہوئی الذین یؤمنون بالغیب، اور یہ آئینہ ہے اپنے آپ کو جانچنے کا کہ میں متقی ہوں یا نہیں۔ اب متقیوں کی دوسری صفت بیان کی جا رہی ہے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور وہ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ یہاں پر بھی دیکھیں نماز کو ادا کرتے ہیں یہ ذکر نہیں کیا گیا، بلکہ یہ بتایا گیا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ کہ متقیوں کی دوسری صفت یہ ہے کہ وہ پانچوں فرض نمازوں نوافل کو جملہ آداب کی رعایت کے ساتھ خشوع اور خضوع سے ادا کرنے کا اہتمام کرتے ہیں۔ ایک تو ہے نماز کو پڑھ لینا اور ایک ہے نماز کو قائم کرنا، ان دونوں کے اندر فرق ہے۔ نماز کو قائم کرنا کس کو کہا جائے گا کہ نماز کو اس کے واجبات، اس کے سنن اور پورے آداب خشوع اور خضوع کے ساتھ، پورے اہتمام احکام کے ساتھ ادا کرنا، یہ نماز ہے۔ اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ جو ہم بارہا سنتے ہیں کہ اس کا نتیجہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ اگر ہماری نماز یہ آداب کی رعایت کے ساتھ خشوع اور خضوع کے ساتھ اگر ہوگی تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ بے حیائی اور ناشائستہ جو حرکتیں ہیں، جو نافرمانیاں ہیں، وہ ہماری زندگی سے نکلے گی۔ اگر نماز ہے، بے حیائی بھی ہے، نماز ہے، نافرمانی بھی ہے، تو یہ نماز ادا تو ہو رہی ہے لیکن نماز قائم نہیں ہو رہی ہے، اور ہم سے مطالبہ ہے نماز کے قائم کرنے کا، نہ کہ نماز کی ادائیگی کا۔ اور مردوں کے لیے نماز یہ مسجد میں ضروری ہے اور عورتیں اپنے گھر کے اندر پڑھیں، اور نماز کا جو سلسلہ ہے وضو سے شروع ہو جاتا ہے، کہ وضو ہی سے شروع ہو جاتا ہے، ہمارا وضو بھی صحیح ہو، اس کے بعد چلنا، نماز کا انتظار کرنا، یہ سب نماز کے اندر شامل ہے۔ اور نماز کو اللہ تعالیٰ نے کہ دن کے اندر 5 مرتبہ رکھا، کہ اللہ کی کتنی محبوب ترین عبادت ہے، کہ روزہ سال میں 1 مرتبہ، زکوٰۃ مالدار کے اوپر، حج جو صاحب استطاعت ہے جو وہاں جا کر واپس آ سکتا ہے، اپنے گھر والوں کا نفقہ اٹھا سکتا ہے، اس کے لیے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی یہ نماز اتنی محبوب ترین عبادت ہے کہ بندوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اس کو 5 مرتبہ فرض کیا ہے، اور دن کے اندر، اور انسان کی روحانی ضرورت ہے نماز جو ہے، یہ انسان کی روحانی ضرورت ہے۔ اگر یہ رعایت کے ساتھ پڑھی جائے گی تو انسان کی روحانی، جسمانی، دنیاوی، اخروی ہر طرح کی ضرورت پوری ہوگی، اور جتنا اس کو اچھی طریقے سے پڑھا جائے گا اتنا وہ اپنی روحانی اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے، اخروی اعتبار سے مضبوط ہوگا۔ جتنی اس کے اندر کمی آتی چلی جائے گی اتنا اس کے اندر روحانی اعتبار سے بھی کمی آئے گی اور جسمانی اعتبار سے بھی کمی آتی جائے گی، اور اس کے نہ پڑھنے کی وجہ سے انسان پریشان ہوگا، اور اسی طریقے سے بہت ساری الجھنوں کے اندر وہ ملوث ہو سکتا ہے۔ اس لیے نماز کو بھی جس طریقے سے اس کو کہا گیا ہے اس کے مطابق نماز پڑھنے کی ہمیں فکر کرنی چاہیے۔ اور یہ تو ہوئی یعنی متقی کی دوسری صفت۔ تیسری صفت متقی کی یہ ذکر کی گئی وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور متقی یہ جو ان کو دیا گیا ہے، جو رزق ان کو عطا کیا گیا ہے، اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو رزق ان کو دیا ہے، متقیوں کی تیسری صفت یہ ہے کہ وہ اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اس کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ اب مال میں سے ایک تو ہے زکوٰۃ ادا کرنا، لیکن زکوٰۃ کے علاوہ دوسرے بھی کچھ حق ہیں، اور جتنا انسان خرچ کرے گا، یہ خرچ کرنا یہ متقی کی ایک خاص صفت ہے، اور اس میں اللہ کو، اب ایک سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ اس میں اللہ کو کیا فائدہ، یعنی ہم خرچ کر رہے تو اس میں اللہ کا کیا فائدہ؟ تو مال کو جمع کرنے کی ہوس یہ ایک دلی بیماری ہے۔ انسان یہ چاہتا ہے کہ میرے پاس مال جمع ہو جائے، تو یہ اس میں اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ ایک دلی بیماری ہے، ایک ہوس ہے انسان کے اندر، ایک جو لالچ ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ مال اپنے پاس جمع کروں، تو ایک دلی بیماری ہے، اور اللہ معاف کرے لیکن یہ جو بیماری ہے وہ خواتین کے اندر زیادہ پائی جاتی، عورتوں کے اندر۔ اس لیے ہم نے دیکھا ہوگا ہمارے گھروں کے اندر الماریاں ہوتی ہے، اس میں اتنے سامان ہوتے ہیں، برسوں برس وہ کے پڑے ہوئے باکس ہوتے ہیں، لیکن اس کو پھینکنے کا من نہیں کرتا۔ تو یہ جو بیماری ہے عورتوں کے اندر زیادہ تر پائی جاتی ہے، اور اسی لیے علماء نے لکھا بھی ہے کہ انسان جب اپنے اوپر ایک طرح کا بوجھ محسوس کرے تو اتنی جو ضرورت کی چیزیں نہیں ہیں، جس کو سنبھال کر رکھا ہے، انسان اس کو دھیرے دھیرے نکالنا شروع کر دے، وہ اپنے اوپر ایسا محسوس کرے گا جیسے ایک بہت بڑا پہاڑ اس کے اوپر سے اٹھا لیا گیا ہے۔ تو یہ چیزیں بھی، یہ صفات بھی ہمارے اندر ہونی چاہیے۔ اور ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل دیکھیں کہ انتقال سے کچھ دن پہلے
آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ فرمایا کہ عائشہ وہ دینار کہاں ہیں؟ 8 دینار تھے، 8 دینار۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے وہ گئی اور وہ دینار لے کر آئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کو پیش کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دینار کو الٹتے پلٹتے رہے، اور اس کے بعد آپ نے فرمایا، کہا عائشہ ان دیناروں کو گھر میں چھوڑ کر اللہ کے پاس حاضری ہوتی تو اللہ کہتا کیا میرے بندے کو مجھ پر اعتماد نہیں تھا؟ کہ یہ کامل درجے کا توکل، اس کی نقل تو نہیں کر سکتے، لیکن انبیاء علیہم السلام کا توکل کیسا تھا کہ 8 دینار ہے، لیکن اس کے باوجود یہ اس کو برداشت نہیں کر رہے، اس کو وہ نہیں رکھنا نہیں چاہ رہے کہ یہ بھی میرے پاس انتقال کے وقت، اس دنیا سے جانے کے وقت نہیں ہونا چاہیے۔ تو بہت مال جمع کرنا یہ اللہ پر ایک طرح کی بے اعتمادی کو انسان کے اندر لاتا ہے، اور وہ جمع کیوں کرتا ہے کہ آئندہ اگر کوئی مصیبت آ گئی تو کام آئے گا۔ تو سب سے پہلے کہ یہ مال کا جمع کرنا یہ اللہ سے نظر ہٹا کر مال کے اوپر نظر کو لے جانا ہے، اور جب اگر مصیبت کے وقت یہ مال کام نہیں آتا تو پھر وہی چیز کہ انسان بے صبرا ہو جاتا ہے، انسان بے چین ہو جاتا ہے، اور پھر بہت ساری اضطراب کا شکار ہو جاتا ہے۔ اور یہ دینا بھی کس کو ہے؟ اللہ کو دینا ہے، اور اللہ بھی کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ دینا اللہ کی طرف سے قرض ہے۔ اور دنیا کے اندر جو نیک لوگ ہوتے ہیں جب ان کو قرض دیا جاتا ہے تو وہ کتنا اس کا احسان مانتے اور اس کو اچھی طریقے سے ادا کرتے، اور اللہ تعالیٰ کا بھی وعدہ ہے کہ اگر اللہ کو قرض دیں گے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کو دیں گے، اور 1 کے اوپر 10 کا وعدہ ہے، اور بعض جگہوں کے اوپر تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے 1 کے اوپر 700 دینے کا وعدہ ہے۔ اس لیے اللہ کی راہ کے اندر خرچ کرنا یہ بھی متقیوں کی صفات میں سے ہے۔ یہاں پر علماء ایک چیز یہ بھی لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر ایک چیز یہ بھی ہے کہ رزق کس کو کہتے ہیں؟ ایک تو ہم جو سمجھتے ہیں وہ یہ ہے کہ رزق مال کو کہتے ہیں، لیکن علماء نے لکھا ہے تفسیر کی کتابوں میں کہ اس کے لغوی معنی ہر قسم کی نعمت، چاہے اس کا تعلق ظاہر سے ہو جیسے مال ہے، اولاد ہے، یہ تمام چیزیں، یا پھر باطن سے ہو جیسے علم ہے، اور اسی طریقے سے عقل ہے، اسباب ہے، وسائل ہے، یہ تمام چیزیں اس رزق کے اندر شامل ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں کوئی ہنر دیا ہے تو یہ ہنر بھی یوں سمجھے کہ اس رزق کی عمومیت میں شامل ہے، تو ہم اس ہنر کو بھی اللہ کے کام کے اندر خرچ کریں تو یہ بھی اللہ کے کام کے اندر اور اللہ کے لیے خرچ کرنا شمار ہوگا۔ اور اسی طریقے سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا یہ بہت زیادہ ثواب اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت ساری نعمتوں کو وصول کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اور اسلام یہ تو ہمدردی اور بھلائی اور بھائی چارگی اور اسی طریقے سے رواداری کا دین ہے۔ اسلام کی تعلیمات میں اس بات کی بڑی اہمیت ہے کہ فرض زکوٰۃ اور فرض صدقوں کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کیا جائے، کسی غریب کی مدد کر دینا، بیوہ کی مدد کر دینا، اور اسی طریقے سے اس سے اوپر کہ اپنے بال بچوں کے اوپر خرچ کرنا، یہ بھی اس کے اندر شامل ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا یعنی کسی مستحق کی مدد کر دینا، رشتہ داروں کی مدد کرنا، اور اسی طرح عوامی بھلائی کام ہے، رفاہی جو کام ہے، ان تمام کاموں کے اندر خرچ کرنا یہ اس کے اندر شامل ہے۔ اور اب اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا کیا فائدہ ہوگا؟ تو مفسرین نے اس کا فائدہ بھی ذکر کیا ہے کہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کا ایک فائدہ تو یہ بیان کیا گیا ہے کہ دوسرے کے ساتھ بھلائی کر کے انسان کا نفس نہ صرف حرص و ہوس اور مال کی محبت سے پاک ہوتا ہے، یعنی ایک فائدہ تو یہ ہے کہ انسان کے اندر سے مال کی ہوس نکلتی ہے، اس کی محبت نکلتی ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اس کے نتیجے کے اندر زندگی میں طبقاتی کشمکش یعنی کلاس وار اور لوٹ کھسوٹ کہ اس کا میرے پاس کیسے آ جاوے، یہ تمام جو بیماریاں ہیں اور یہ تمام جو یعنی معاشرے کے اندر یہ جو برائیاں ہیں یہ بھی اس سے ختم ہوگی کہ انسان کے اندر جب مال کو خرچ کرنے کا جذبہ ہوگا تو وہ کبھی بھی دوسرے کے مال کے اوپر نظر نہیں کرے گا، یا یہ میرے پاس آ جاوے، یہ کبھی بھی اس طرح کا یہ نہیں رکھے گا۔ اور اسی طریقے سے اس کے اندر طبقاتی تعاون کا جذبات اس کے اندر فروغ ہوں گے کہ لوگوں کی میں کس طریقے سے مدد کروں۔ تو یہ متقیوں کی دوسری صفت بیان کی گئی۔ تیسری صفت متقیوں کی یہ ذکر کی گئی والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور متقی وہ لوگ ہیں کہ جو ایمان رکھتے ہیں اس چیز پر بما انزل الیک، اور جو اس وحی پر بھی ایمان لاتے ہیں جو آپ پر اتاری گئی
اور اس پر بھی جو آپ سے پہلے اتاری گئی، جو وہی آپ پر اتاری گئی اور جو آپ سے پہلے اتاری گئی اس کے اوپر یہ ایمان لاتے ہیں، یہ بھی متقیوں کی صفات میں سے۔ اب یہاں پر دیکھو اس کے اندر آپ پر اتاری گئی، اس میں دو چیزیں ہیں، ایک تو قرآن کریم اور دوسرا احادیث بھی اس کے اندر شامل ہیں۔ وحی کی دو قسمیں بیان کی گئی ہے، ایک تو وحی مطلوع اور ایک وحی غیر مطلوع۔ وحی مطلوع یعنی جس کی تلاوت کی جاتی، غیر مطلوع یعنی جس کی تلاوت نہیں کی جاتی۔ تو وحی مطلوع یہ قرآن ہے اور وحی غیر مطلوع یہ احادیث ہے۔ تو آپ پر جو اتاری گئی اس میں قرآن بھی شامل ہے اور اس میں احادیث بھی شامل ہے، لہذا جس طریقے کا ایمان قرآن پر ہونا چاہیے اور ہم رکھتے ہیں اسی طریقے کا ایمان ہمارا احادیث کے اوپر بھی ہونا چاہیے۔ جو صحیح احادیث کا انکار کرتا ہے وہ بھی دائرہ اسلام سے اور اس کا ایمان بھی خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ اور اس میں فرق کیا ہے؟ قرآن اور حدیث میں کیا فرق ہے کہ قرآن یہ معنی اور لفظ یہ دونوں اللہ کی طرف سے ہیں، مفہوم اور الفاظ، مفہوم اور کلام یہ دونوں اللہ کے ہیں، اور احادیث میں کہ معنی اور مفہوم تو اللہ کی طرف سے ہے لیکن الفاظ اور کلام یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ صرف اتنا فرق ہے، ان دونوں کے اوپر بھی ایمان لانا یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ اور اسی طریقے سے جو پہلی جو کتابیں نازل ہوئی، تورات، زبور، انجیل ہے، اسی طریقے سے جو دیگر انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے اوپر جو صحیفے نازل ہوئے ہیں ان کے اوپر بھی ایمان لانا یہ ہمارے لیے ضروری ہے، اور یہ متقیوں کی صفات میں سے ہے کہ وہ اس پر ایمان لاتے ہیں، ان کو مانتے ہیں۔ وما انزل من قبلک۔ اب دیکھو اس آیت کریمہ کے اندر ختم نبوت کی ایک دلیل بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ جو آپ پر اتری اور جو آپ سے پہلے اتری، اس کا مطلب یہ ہے کہ آئندہ کچھ نہیں آنے والا، نہ کوئی نبی آنے والے ہیں نہ ان پر کوئی وحی آنے والی۔ اگر نبی آتے تو ان پر وحی بھی آتی، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا۔ جو آپ کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے، کذاب ہے، اس کی ہم بات کو نہیں مانیں گے۔ اور آگے متقی کی ایک صفات بیان کی جا رہی ہے، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، کہ وہ آخرت کے اوپر ایمان یقین رکھتے ہیں۔ آخرت کے اس آیت کے اس حصے میں آخرت پر ایمان لانے کا ذکر ہے، اور آخرت سے مراد دار آخرت۔ عالم چار طرح کے ہیں، ایک تو عالم ارواح جہاں پر ہماری روحیں تھی، دوسرا ہے عالم اجساد یعنی جسم، اجساد یعنی جسم جیسا کہ یہ دنیا ہے، اور تیسرا ہے عالم برزخ یعنی انسان کے انتقال فرما جانے کے بعد سے لے کر سور پھکنے کا جو وقفہ ہے، جو وقت ہے، یہ ہے عالم برزخ۔ اور چوتھا ہے عالم آخرت، کہ سور پھکنے کے بعد کا جو وقت شروع ہوگا یہ عالم آخرت کا ہوگا۔ تو اس عالم آخرت کے اوپر بھی انسان کو ایمان لانا یہ بھی متقیوں کی صفات میں سے ہے کہ وہ آخرت کے اوپر ایمان رکھتے ہیں۔ یہاں پر بھی مفسرین نے ایک بہت پتے کی بات لکھی ہے کہ یہ آخرت کا جو یقین اور آخرت پر ایمان یہ ایک انقلابی عقیدہ ہے، کیونکہ جس شخص کو آخرت میں جواب دہی کا احساس ہوتا ہے کہ مجھے مرنا ہے اور آخرت میں جواب دینا ہے، تو وہ ہر حال میں گناہوں سے بچنے کا اہتمام کرے۔ اب جس کا یہ یقین ہی نہیں ہے یا جس نے یہ ایمان ہی نہیں ہے کہ مجھے آخرت کے اندر واپس اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، جواب دینا ہے، تو وہ دنیا کے اندر کوئی بھی کام کر لے، اسے کیا پرواہ، وہ کسی طرح کا بھی کام کرے گا۔ لیکن جس انسان کا یہ یقین ہے اور یہ ایمان ہے کہ مجھے آخرت کے اندر دوبارہ زندہ ہونا ہے، حساب دینا ہے، تو وہ کبھی بھی گناہ کا کام نہیں کرے گا۔ اب یہاں پر مفسرین نے ایک دوسری بھی نقطے کی بات لکھی ہے، وہ یہ ہے کہ یؤمنون کا مطلب بھی ہوتا ہے ایمان لانا، اور یوقنون کا مطلب ہوتا ہے یقین کرنا۔ تو یہاں پر یہ بھی کہہ سکتے تھے وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُؤْمِنُونَ، کہ وہ آخرت پر ایمان لاتے ہیں، لیکن اس کو چھوڑ کر یہاں پر یوقنون لایا گیا۔ تو یہ اس لیے کہ ایک تو مقصد یہ ہے کہ آخرت کی زندگی کی تصدیق اور آخرت کو اس طریقے سے مانا جائے گویا کہ وہ ہماری آنکھوں کے سامنے، یقین اسی کو کہتے ہیں۔ یہ انسان دیکھ رہا ہے تو یہ یقینی طور پر یہاں پر چٹائیے، یقینی طور پر یہ کتاب یہاں پر رکھی ہوئی ہے۔ تو یوقنون کا مطلب یہاں پر یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ ہمیں آخرت کا ایمان اور آخرت کو اس طریقے سے ماننا ہے جس طریقے سے وہ ہماری آنکھوں کے سامنے۔ اسی لیے علماء نے یہاں پر یہ بات لکھی ہے کہ جو لوگ دنیا کے فائدے کے لیے ناجائز اور خلاف شرع کام اختیار کرتے ہیں وہ آخرت کی زندگی پر ایمان کے سلسلے میں قرآن مجید کے اس معیار پر پورا اترتے نہیں ہیں۔
یعنی قرآن تو یہ کہتا ہے کہ آخرت کو اس طریقے سے رکھو سامنے کہ وہ ہماری آنکھوں کے سامنے، اگر اس کے باوجود اگر انسان گناہ کر رہا ہے، ناجائز کام کر رہا ہے، حرام کما رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ قرآن کی اس بات کو نہیں مان رہا ہے، یا مان تو رہا ہے لیکن جس طریقے سے ماننا چاہیے اس طریقے سے نہیں مان رہا ہے۔ تو یہ صفات، یہ 6 صفات ہیں جو متقیوں کی ذکر کی گئی۔ یؤمنون بالغیب، کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں اور اسی طریقے سے نماز کو قائم کرتے ہیں۔ نمبر 3، وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ نمبر 4، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی اتاری گئی اور اسی طریقے سے آپ سے پہلے جو نازل کیا گیا ان کے اوپر یقین رکھتے ہیں، ان پر ایمان رکھتے ہیں، اور آخرت کے دن کے اوپر ایمان رکھتے ہیں۔ تو یہ آئینہ ہے اپنے آپ کو جانچنے کا اور اپنے اندر یہ صفات موجود ہے یا نہیں اس کو پرکھنے کا، کہ اگر یہ صفات ہمارے اندر ہے تو ہم متقی ہیں، اور اگر یہ صفات ہمارے اندر نہیں ہے تو پھر ہمیں سب کچھ چھوڑ کر سب سے پہلے اس کے اندر لگنے کی ضرورت ہے کہ کس طریقے سے ہم متقی بن جائیں۔ آگے فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہ ہیں وہ لوگ جو اپنے پروردگار کی طرف سے صحیح راستے پر ہیں، یعنی جن لوگوں کے اندر یہ صفات ہیں وہ لوگ اپنے پروردگار کی طرف سے صحیح راستے پر ہیں، اور یہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے، یعنی آخرت کے اندر یہی لوگ کامیاب ہوں گے۔ اب دیکھو، کامیابی کے اصولوں میں سے ایک اصول یہ ہے کہ جو ہدایت کا سچا طالب ہوگا اور جس میں حق کی طرف بڑھنے کی فطری صلاحیت ہوگی، اور اس میں ضد اور اناد اور مسلسل نافرمانی، اور اسی طریقے سے اگر اس کو دعوت دی جا رہی ہے، حق کی اگر دعوت دی جا رہی ہے اور وہ اس کا مذاق نہیں اڑا رہا ہے، تو یاد رکھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ضرور ہدایت دیں گے۔ اور اگر اس کے اندر ضد ہے، اناد ہے، مسلسل نافرمانی ہے، اور اگر اس کو سامنے سے حق اس کے سامنے آ رہا ہے اس کے باوجود وہ اس کو بار بار ٹھکرا رہا ہے، تو پھر اب وہ ہدایت نہیں پا سکتا۔ انسان کے اندر فطری طور پر اللہ تعالیٰ نے صحیح راستے کی طرف لپکنے کی ایک صلاحیت رکھی ہے کہ انسان فطری طور پر صحیح چیز کی طرف جاتا ہے، لیکن بار بار جب وہ اللہ کی نافرمانی کرتا رہتا ہے، بار بار جب وہ اس کو ٹھکراتا رہتا ہے، اس کو مذاق سمجھتا ہے، تو پھر اب اللہ تبارک و تعالیٰ اس صلاحیت کو ختم کر دیتے۔ تو انسان جب یہ اس طلب کے ساتھ کہ مجھے قرآن سے کچھ حاصل کرنا ہے اور وہ اس کے اندر لگا رہتا ہے، حق کی تلاش میں لگا رہتا ہے، تو قرآن اس کو ضرور بھی ضرور ہدایت اور صحیح راستہ دکھلاتا ہے۔ اور اگر وہ اس کی حق کی طلب میں نہیں لگتا اور اپنی اناد میں اور اپنی ضد کے اندر وہ لگا رہتا ہے، تو پھر وہ ہدایت نہیں پاتا۔ اور اسی طریقے سے دوسری چیز یہ ہے، جیسا کہ پیچھے بھی بتلایا، کہ دنیا میں بہت سارے لوگ یہ مادوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور اسی کے پیچھے ان کی بھاگ دوڑ ہے، اور ایمان سے ان کو کوئی سروکار نہیں، وہ نہ ایمان کو سمجھنا چاہتے ہیں، نہ اس کے اندر غور و فکر کرنا چاہتے ہیں۔ تو اب پھر ان کی زندگی یہ جانوروں کی طرح ہو جاتی ہے، اور وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں جو آخرت کو مانتے ہیں، جو اس کی طرف لپکتے ہیں، اور جو اپنے آپ کو متقی اور ہدایت یافتہ اور راہیاب بنانا چاہتے ہیں، وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں۔ اور انہی کو قرآن کریم یعنی ہاتھ پکڑ کر ان کو سیدھے راستے کی طرف لاتا ہے۔ جو قرآن کو اس احساس کے ساتھ کہ مجھے قرآن سے کچھ حاصل کرنا ہے اور مجھے صحیح راستہ اختیار کرنا ہے، تو پھر قرآن ان کو سیدھے راستے کی طرف ضرور بھی ضرور لے جاتا ہے۔ اس لیے ان صفات کو اپنے اندر پیدا کرنے کی ہمیں ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا خوف، اپنا ڈر ہمیں عطا فرمائے، اور متقیوں کی جو صفات بیان کی گئی اللہ تعالیٰ وہ صفات ہمیں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ۔